بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، سلے ہوئے کپڑے وغیرہ کے متعلق سوال و جواب آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ سوال یہ ہے، محرم نے اگر بھول کر سلا ہوا لباس پہن لیا اور 10 منٹ کے بعد یاد آتے ہی اتار دیا تو کوئی کفارہ وغیرہ ہے یا کہ نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کفارہ ہے، اگرچہ ایک لمحے کے لیے پہنا ہو، جان بوجھ کر پہنا ہو یا بھولے سے، صدقہ واجب ہو گیا۔ اور اگر 4 پہر یعنی اس سے زیادہ چاہے لگاتار کئی دن پہنے رہا، دم واجب ہوگا۔ سوال: اگر ٹوپی یا عمامہ پہنا یا احرام ہی کی چادر محرم نے سر یا منہ پر اوڑھ لی، یا احرام کی نیت کرتے وقت مرد سلے ہوئے کپڑے یا ٹوپی اتارنا بھول گیا، یا بھیڑ میں دوسرے کی چادر سے محرم کا سر یا منہ ڈھک گیا تو کیا سزا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، جان بوجھ کر ہو یا بھول کر یا کسی دوسرے کی کوتاہی کی بنا پر ہوا ہو، کفارے دینے ہوں گے۔ ہاں، جان بوجھ کر جرم کرنے میں گناہ بھی ہے، لہذا توبہ بھی واجب ہوگی۔ اب کفارہ سمجھ لیجئے، مرد سارا سر یا سر کا چوتھائی یعنی 1/4 حصہ، یا مرد خواہ عورت منہ کی ٹکی یعنی پورا چہرہ یا چوتھائی حصہ 4 پہر یا زیادہ لگاتار چھپائیں، دم ہے۔ اور چوتھائی سے کم 4 پہر تک، 4 پہر سے کم اگر سارا منہ یا سر تو صدقہ ہے، اور چہارم یعنی چوتھائی سے کم کو 4 پہر سے کم تک چھپائیں تو کفارہ نہیں مگر گناہ ہے۔ سوال: نزلے میں کپڑے سے ناک پونچھ سکتے ہیں یا نہیں؟ جواب: کپڑے سے نہیں پونچھ سکتے۔ کپڑا یا تولیہ دور رکھ کر اس میں ناک سنک یعنی جھاڑ لیجئے۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، کان اور گدی کے چھپانے میں حرج نہیں، یوں ہی ناک پر خالی ہاتھ رکھنے میں، اور اگر ہاتھ میں کپڑا ہے اور کپڑے سمیت ناک پر ہاتھ رکھا تو کفارہ نہیں مگر مکروہ و گناہ ہے۔ احرام میں ٹیشو پیپر کا استعمال۔ سوال: ٹیشو پیپر سے منہ کا پسینہ یا وضو کا پانی یا نزلے میں ناک پونچھ سکتے ہیں یا نہیں؟ جواب: نہیں پونچھ سکتے۔ سوال: تو منہ پر کپڑے یا ٹیشو پیپر کا ماسک لگانا کیسا؟ جواب: ناجائز و گناہ ہے۔ شرائط پائے جانے کی صورت میں کفارہ بھی لازم ہوگا۔ سوال: محرم نے خوشبودار ٹیشو پیپر استعمال کر لیا تو اب کیا کفارہ ہے؟ جواب: خوشبودار ٹیشو پیپر میں اگر خوشبو کا عین موجود ہے، یعنی وہ پیپر خوشبو سے بھیگا ہوا ہے، تو اس طریقے بدن پر لگنے کی صورت میں جو حکم خوشبو کا ہوتا ہے وہی اس کا بھی ہوگا، یعنی اگر قلیل یعنی کم ہے اور عضو کامل یعنی پورے عضو کو نہ لگے تو صدقہ، ورنہ اگر کثیر یعنی زیادہ ہو یا کامل پورے عضو کو لگ جائے تو دم ہے، اور اگر عین موجود نہ ہو بلکہ صرف مہک آتی ہو تو اگر اس سے چہرہ وغیرہ پونچھا
اور چہرے یا ہاتھ میں خوشبو کا اثر آ گیا تو کوئی کفارہ نہیں کہ یہاں خوشبو کا عین نہ پایا گیا اور ٹیشو پیپر کا مقصود اصلی خوشبو سے نفع لینا نہیں۔ اگر کوئی ایسے کمرے میں داخل ہوا جس کو دھونے دی گئی اور اس کے کپڑے میں مہک بس گئی تو کوئی کفارہ نہیں، کیونکہ اس نے خوشبو کے عین سے نفع نہیں اٹھایا۔ سوال: سوتے وقت سلی ہوئی چادر اوڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ جواب: چہرہ بچا کر ایک بلکہ اس سے زیادہ چادریں بھی اوڑھ سکتے ہیں، خواہ پاؤں پورے ڈھک جائیں۔ سوال: طیارے یا بس وغیرہ کی اگلی نشست کے پیچھے یا تکیے پر منہ رکھ کر محرم سو گیا تو کیا حکم ہے؟ جواب: تکیہ میں منہ رکھ کر سونے پر کوئی کفارہ نہیں، لیکن یہ مکروہ تحریمی ہے، جبکہ بس وغیرہ کی اگلی سیٹ کے پیچھے منہ رکھ کر سونا جائز ہے، کیونکہ عمومی طور پر سیٹ تختی دروازہ کی طرح سخت ہوتی ہے، نہ کہ تکیہ کی طرح نرم۔ سوال: گھٹنوں میں منہ رکھ کر سونا کیسا؟ تکیہ پر منہ رکھ کر سونے میں کفارہ نہیں مگر مکروہ ہے، کیوں؟ جواب: اگر تو صرف گھٹنوں پر منہ ہو، یعنی گھٹنے کی سختی پر تو جائز ہے، کیونکہ کپڑے کے اندر اگر سخت چیز ہو تو اس سخت چیز کا حکم لگتا ہے، نہ کہ کپڑے کا، جیسا کہ علماء نے بوری اور گٹھڑی یعنی کپڑے کے علاوہ کا حکم لکھا ہے۔ لیکن گھٹنے پر منہ رکھ کر سونے میں یہ کیفیت بہت مشکل ہے، بلکہ نیند کے دوران گھٹنے کی سختی پر اور صرف کپڑے پر چہرہ آتا رہے گا، لہذا اس سے احتراز کیا یعنی بچا جائے، ورنہ کفارے کی صورتیں پیدا ہو سکتی ہیں۔ اور جہاں تک تکیے کا تعلق ہے تو وہ نرمی میں کپڑے کے مشابہ ہے، اس لیے منع کیا گیا۔ سوال: محرم سردی سے بچنے کے لیے زپ والے بسترے میں چہرہ اور سر چھوڑ کر باقی بدن بند کر کے سو سکتا ہے یا نہیں؟ جواب: سو سکتا ہے، کیونکہ عادتاً اسے لباس پہننا نہیں کہتے۔ سوال: محرم کو قطرے آتے ہوں تو کیا کرے؟ جواب: بے صلہ لنگوٹ باندھ لے، کہ احرام میں لنگوٹ باندھنا مطلقاً جائز ہے جبکہ سلائی والا نہ ہو۔ سوال: کیا بیماری وغیرہ کی مجبوری سے سلا ہوا لباس پہننے میں بھی کوئی کفارے ہیں؟ جی ہاں، بیماری وغیرہ کے سبب اگر سر سے پاؤں تک سب کپڑے پہننے کی ضرورت پیش آئی تو ایک ہی جرم غیر اختیاری ہے۔ اگر 4 پہر پہنے یا زیادہ تو دم اور کم میں صدقہ، اور اگر اس بیماری میں اس جگہ ضرورت ایک کپڑے کی تھی اور 2 پہن لیے، مثلا ضرورت کرتے کی تھی اور سلائی والا بنیان بھی پہن لیا، تو اس صورت میں کفارہ تو ایک ہی ہوگا مگر گناہگار ہوگا۔ اور اگر دوسرا کپڑا دوسری جگہ پہن لیا، مثلا ضرورت پاجامے کی تھی اور کرتا بھی پہن لیا، تو ایک جرم غیر اختیاری ہوا اور ایک جرم اختیاری۔ سوال: اگر بغیر ضرورت سارے کپڑے پہن لیے تو کتنے کفارے دینا ہوں گے؟ جواب: اگر بغیر ضرورت سب کپڑے ایک ساتھ پہن لیے تو ایک ہی جرم ہے۔ 2 جرم اس وقت ہیں کہ ایک ضرورت سے ہو اور دوسرا بلا ضرورت۔ سوال: اگر منہ دونوں ہاتھوں سے چھپا لیا یا سر یا چہرے پر کسی نے ہاتھ رکھ دیا؟ جواب: سر یا ناک پر اپنا یا دوسرے کا ہاتھ رکھنا جائز ہے، چنانچہ حضرت علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں،
اپنا یا دوسرے کا ہاتھ اپنے سر یا ناک پر رکھنا بلا اتفاق مباح یعنی جائز ہے، کیونکہ ایسا کرنے والے کو ڈھکنے یا چھپانے والا نہیں کہا جاتا۔ سوال: تو کیا محرم دعا مانگنے کے بعد اپنے ہاتھ منہ پر نہیں پھیر سکتا؟ جواب: پھیر سکتا ہے، منہ پر ہاتھ رکھنے کی مطلقاً اجازت ہے۔ داڑھی والا اسلامی بھائی منہ پر بعض دعا بلکہ وضو میں بھی اس انداز میں ہاتھ ملنے سے بچے جس سے بال گرنے کا اندیشہ ہو۔ سوال: اگر کندھے پر سلے ہوئے کپڑے ڈال لیے تو کیا کفارہ ہے؟ جواب: کوئی کفارہ نہیں۔ صدر الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں پہننے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کپڑا اس طرح پہنے جیسے عادتاً پہنا جاتا ہے، ورنہ اگر کرتے کا تہمت باندھ لیا یا پاجامے کو تہمت کی طرح لپیٹا، پاؤں پائچے میں نہ ڈالے تو کچھ نہیں، یوں ہی انگرکھا پھیلا کر دونوں شانوں پر رکھ لیا، آستینوں میں ہاتھ نہ ڈالے تو کفارہ نہیں مگر مکروہ ہے، اور مونڈھوں یعنی کندھوں پر سلے کپڑے ڈال لیے تو کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو درس و بیان ہوا ہے اس کو سمجھنے اور عمل کرنے اور یاد رکھنے اور دوسرے اسلامی بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔